بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو یہ تسبیح اتنی عزیز ہے، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی دنیا عطا کر دیتا ہے کہ 2 سیکنڈ میں اللہ کو راضی کر کے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، جس سے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہ کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے۔ اس لوٹتے ہوئے راستے میں یہ مبارک اور اللہ کی عزیز ترین صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ ہم 1400 آدمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی نہ ہونے کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ اس کنویں کے پاس آ کر کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر کچھ دعا کی اور پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ تو پانی سے لبل بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی اور سارے برتن بھی بھر لیے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں سورہ فتح کا ایک مختصر سا عمل آپ ناظرین کے سامنے شیئر کریں گے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 131 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ شادی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، مقدمات ہے اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کے لیے بہت ہی نہایت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور سننا ہے غور سے، تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنا کریں اور پڑھا کریں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو غور سے سنا ضرور کریں۔ ناظرین کرام، حالات کی پریشانی سے انسان ایمان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے ناامید ہو جاتے ہیں۔ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا
اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ بزرگوں، عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ 121 بار پڑھنے کے بعد یا فتح ہوں 300 بار پڑھ لیا جائے تو کام میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، سورہ فتح کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ آپ بعد از نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتح بلند کریں اور دن میں کسی بھی وقت سورہ فتح پڑھ لیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اور فتح کی پہلی آیت سے دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے، نور و صفائی قلب کے لیے ازہد موضوع ہے۔ جو بھی فرد کثرت سے سورہ فتح کی پہلی آیت کا ورد کرے گا، فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کسی مشکل کو سلجھانا چاہے تو بعد از نماز عشاء 170 مرتبہ سورہ فتح کی پہلی آیت کو پڑھے۔ کسی شخص پر اگر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہو یا کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہو یا کوئی مہم درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ رات کو غسل کر کے پاک کپڑے پہنے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سورہ فتح کی پہلی آیت کو 1000 بار پڑھے۔ عاملین کاملین کا تجربہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے قبل حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا نصیب ہی بدل دیتا ہے جو اس عمل کو کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہاں سے رزق جاری کر دیتا ہے جہاں اس کے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور لوگوں سے اپنے حالات سے گلہ نہ کریں۔ اس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کے اتنا زیادہ نوازیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوں گا۔ یاد رہے ناظرین، فتح کے معنی کھولنے اور حکم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مشکل کشا، مخلوق پر حکم کرنے والا، سربستہ راز کو کھولنے والا، یعنی وہ ذات جس کی عنایت سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ باری تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت اور علم معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کو سورہ فتح کی پہلی آیت زبانی یاد ہونی چاہیے اور اس آیت کا ورد روزانہ کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، سورہ فتح کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ بھی جان لیں۔ ان آیات میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جم کر لڑیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا کہ جن مومنین نے درخت کے نیچے اب سے بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لیے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا تمغہ مل گیا۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پڑھنے والے تمام اشخاص و افراد کے سامنے بار بار اعلان سامنے آتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ دوزخ میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہ ہوگا جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی۔ رضامندی کا اعلان فرماتے ہیں اور بھی یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی حالت کو جان لیا جس سے ان کے قلوب معمور تھے۔ پھر اپنی مزید نعمت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرما دی ہے، ان کے قلوب کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ مصالحت کی ہے اور قریش مکہ سے جو معاہدہ فرمایا ہے یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اہل ایمان کے لیے باعث خیر ہے اور مبارک ہے۔ پھر فتح قریب کی بشارت دی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے 2 ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا، جہاں یہود بنی نصیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے گئے۔ خیبر فتح ہو گیا اور یہود کے اموال بھی غنیمت کی صورت میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ اس مضمون کے ختم پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کا ہر فیصلہ جلدی ہو یا دیر سے ہو، سب کچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے، سو یہ اموال غنیمت جو تمہیں خیبر سے ملے ان کو جلدی عطا فرما دیا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے مال غنیمت ملیں گے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تمہاری جانب سے روک دیا، یعنی جن لوگوں نے تم پر حملے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ بنی غطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان تھوڑے سے ہیں، اکثر غزوہ خیبر کے لیے گئے ہیں، لہٰذا مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال اور بال بچوں کو لوٹ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ارادہ تک ہی رکھا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نہ آ سکے۔ 109 ہجری 26 میں یوں لکھا ہے کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے پیچھے ان کے اہل و عیال پر حملہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں باز رکھا اور ارادہ کے باوجود حملہ نہ کر سکے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسد اور بنی غطفان اہل خیبر کی مدد کے لیے نکلے تھے، پھر واپس ہو گئے، اور حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کی صورت پیدا فرما کر اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک لیا جو اہل مکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اموال غنیمت عطا فرما دی ہے کہ تم اس سے نفع حاصل کرو، اور تاکہ یہ اموال مومنین کی اس بات کی نشانی بن جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے ایمان مزید موقت ہو جائے گا، اور تاکہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے، یعنی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بنا دے۔ روح المانی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جلدی دے دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا تھا، تم اس صورتحال سے نفع حاصل کرو اور یہ نشانی بنے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا کہ آیتہ کہتے ہیں انارتا کو، یعنی یہ مومنین کے لیے نشانیاں، اسے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ فتح خیبر، غنیمت اور فتح مکہ اور مسجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے وعدہ سچا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح رہنما ہے، ہر کام کے کرنے یا چھوڑنے میں اسی پر ہی اعتماد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ فتوحات مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی، مثلا فارس اور روم فتح ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے اور ممالک ان کے قبضے میں آئے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے فتح حنین مراد ہے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی فتوحات نصیب ہوں گی وہ سب مراد ہے۔ یہ اقوال مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے، اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹ میں ہم آپ تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اجازت دیں بشرطِ زندگی، اللہ حافظ۔